السلام علیکم اقبالینس، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک میرے بچوں ٹھیک، میں سوری یار دیر کے بعد کر رہا ہوں، میری بہت مصروفیت ہوتی ہیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ اچھا، میں جو اے این سی کی کہانی میں نے سیریز شروع کی تھی، اس کی اگلا لیکچر ہے، اگلے ویڈیو ہے۔ اچھا، واقعات تو بڑے ہوئے، چھوٹے موٹے، جیسے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ ہاسٹل میں تھے ہم، تو وہ جس طرح اسٹوڈنٹس یا ینگسٹرس کو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کا، وہاں کسی نے شرط لگائی مجھ سے کہ جے رامے تم دونوں ہاتھ چھاڑ کے، میرے پاس 175 ہونڈا ہوتا تھا، جے تم ہاتھ چھاڑ کے مجیٹھیا ہاسٹل تو لے کے تے کینٹ دی مارکیٹ تک بغیر ٹچ کریں موٹر سائیکل تے تے اسی مان جائیے، اور اوپر شرط بھی لگی، او بٹ سی نیازی سی وغیرہ۔ میں نے چیلنج قبول کر لیا، میں کیا او رائٹ، میں نے چیلنج قبول کیا۔ تو میں واقعی، میرا خیال سنڈے تھا، سڑکوں پہ بھی رش نہیں کر رہا، میں باقاعدہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے میں نے پورا راؤنڈ ایمپریس روڈ، پھر وہاں سے مڑ کے پھر سارا مال روڈ سے پھر کینٹ سے پھر صدر میں گیا۔ ایک جگہ پہ اچھا میرے ساتھ ایک تو دو جج سے دیکھنے کے لیے کہ رامے ہاتھ نہیں لگانا، تو دوسرا میرے ساتھ اور بھی 15-20 موٹر سائیکلیں تھی پیچھے دیکھنے کے لیے تماشا۔ تو ایک جگہ مجھے پریشانی ہوئی، وہ ایک دم سے کوئی بس آ گئی، تو میں نے ہاتھ تو نہیں لگایا، تو میں نے رائٹ فٹ سے، دائیں پاؤں سے میں نے اس کو اپنا ایکسیلیٹر وہ جو تھا، وہ جو ہوتا ہے اس کو ایسے دبا کے تیزی سے میں نکل گیا۔ بچے تو وہاں بڑے واقعات ہیں، لیکن میں اب اگلے بڑے امپورٹنٹ واقعے کی طرف آتا ہوں۔ الیکشنز، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پہلی دفعہ الیکشنز ہو رہے تھے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، ان کا پریزیڈنٹ بڑا پیارا بندہ تھا، بڑا پیارا دوست ہے، خالد ذل، اور ان کا جو وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا امریکہ میں ہی ہے، ہاشمی، رضا ہاشمی، کارڈیالوجسٹ ہے۔ تو اس طرح دوسرے لوگ تھے۔ اب ہمارا کام تو بہت زیادہ تھا، یعنی سارا کام کیا ہی ہم نے تھا۔ اسلامی جمعیت والوں نے کوئی کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے کام نہیں کیا، وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے کچھ جو نیک سے ممبر ہوتے تھے وہ شاید قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ تو ہمارے کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کوئی گنڈا نہیں تھا، انہوں نے باہر سے کبھی بلانے کی کوشش کی، حافظ امان بٹ کو 1-2 دفعہ بلایا، اسی طرح اور لوگوں کو بھی بلانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں سنپ کر دیا۔ تو ان کی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی جو دال نہیں گلنے دی، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہمارا پورا جو تھا وہ زور و شور تھا، اور ہمارے ٹیچر ہوں، فیکلٹی ہوں، پرنسپلز ہوں، پہلے پروفیسر اجاز حسن تھے، پھر اس کے بعد پروفیسر افتخار آئے، تو ہر طرح سے ہم نے ہی ان کے ساتھ ہر سٹیج پہ، ہر موقع پہ، ہر فنکشن پہ، ہر ایونٹ پہ ہم لوگوں نے ہی وہ کرنی ہوتی تھی، جس کو کہتے ہیں مطلب ہیلپ، انتظامیہ کی بھی، اسٹوڈنٹس کی بھی، ہر وقت۔ اور میرا تو زیادہ ٹائم دوستو اسی کام میں مصروف ہوتا تھا، میں حیران ہوں میں نے 5 سال میں MBBS کیسے کر لیا، اتنے مصروف ہونے کے باوجود۔ کھیلوں میں بھی میں بڑا ایکٹیو ہوتا تھا، ہاکی کا کیپٹن تھا، اسپورٹ سیکٹری تھا، ہاسٹلز بھی میرے لڑکے لڑکیوں کے وہ میری ڈسپوزل پہ ہوتے تھے، میں نے ہی مینج کرنا ہوتا تھا۔ تو مجیٹھیا ہال ہو، اندر کا ہاسٹل ہو، کوئی ہو، وہ میرے ہی ذمہ ہوتی تھی ساری لک آفٹر۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے انتظامات جو آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، دوسرے میڈیکل کالجوں کے، سندھ میڈیکل کالج سندھ سے، خیبر میڈیکل کالج پشاور سے لڑکے لڑکیاں، اور یہ بہت انتظامات مجھے کرنے پڑتے تھے، لک آفٹر کرنے پڑتے تھے۔ تو اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ میں پاس کیسے ہو گیا 5 سال میں، جب کہ میرے بہت قریبی یار دوست فیل ہو گئے، ان میں کچھ مشہور و معروف شخصیت بھی بن چکی ہیں آج کی سیاسی یا دوسری۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے کام بہت زیادہ تھے اور سب کو پتہ تھا پرنسپل جس کو بھی جو بھی ضرورت پڑنی اس نے مجھے بلانا. میں نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک دفعہ میں ایک دن کے لیے ایکٹنگ پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے سائن بھی کیے تھے. تو پروفیسر اعجاز حسن کے آنے سے پہلے نا. تو اس طرح کر کے اب اسٹوڈنٹس کو، لڑکے لڑکیوں کو، سب کو ہمارے کاموں کا پتہ تھا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ روزے روشن کی طرح یاد تھا کہ رائزنگ ڈاکٹر نے جیتنا ہے، اس میں کوئی تھی ہی نہیں. اب ہمارا جو کینڈیڈیٹس کا پینل تھا تو اس میں ہم نے پریزیڈنٹ جو تھا وہ منصور خان کو اپوائنٹ کیا. وہ میں نے ہی زور دے کے کیا. یہ منصور خان گورنمنٹ کالج میں بھی ہمارے ساتھ تھا، وہاں بھی اس نے الیکشن لڑا تھا لیکن ہار گیا تھا. تو یہ میرے پاس آیا تھا، کہنا رامے صاحب، رامے یار میں الیکشن لڑنا. میں کہا ٹھیک ہے. لٹریری آدمی تھا، بہت اچھی فیملی سے تھا، ادبی آدمی تھا، شاعرانہ طبیعت، یہ وہ فلاں ٹم کا. یہ اور اس کا جو گروپ تھا وہ سیکنڈ لائن کے ہمارے رائزنگ ڈاکٹر کے سپورٹر تھے. ایک تو تھے نا کارکن سخت قسم کے، مطلب ڈووٹی قسم کے. یہ دوسری جو بیک لائن تھی، سیکنڈ لائن، اس میں یہ گروپ تھا پورا. اس کے ساتھی تھے اورنگزیب تھا، انگلینڈ میں ہے. اس کے بعد اجمل اٹھور تھا، وہ سینڈو ٹائپ تھا، ایم ہی بڑھ کے مارتا رہتا تھا. پھر احمد کمال تھا جو کہ بیوروکریسی میں چلا گیا. اور ایک مفتی تھا، مفتی بھی اس وقت امریکہ میں ہے، ورجینیا میں. تو اس طرح کر کے اس کا بھی ایک اچھا گروپ تھا. اس میں لڑکیاں بھی تھیں، اس میں میری ایک سیکنڈ کزن بھی تھی، فائزہ توحید، فائزہ بھی. تو یہ مطلب تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں رام میں خود الیکشن لڑا گا، لیکن میں نے کبھی دوستوں الیکشن لڑا نہ. میں الیکشن لڑنے کو پسند کرتا ہوں. مجھے اب بھی نون لیگ کی طرف سے، شریف فیملی کی طرف سے آفر بھی ہوئی. جماعت وہ جو تھا کیا ان کا نام تھا، پیپل پارٹی کے جو تھے ان کی طرف سے بھی ملک مراج خالد میرے پیچھے پڑے تھے کہ نہیں تمہیں الیکشن لڑانا. میں کہا نہیں سر، میں الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ بڑا گندا کام ہے. لیکن کالج کے الیکشن گندا نہیں تھا، وہ تو اسٹوڈنٹ کا. لیکن میں پسند نہیں کرتا، میں پیچھے رہ کے کام کرتا ہوں. میں جو جس کو مطلب وہ لوگ اس وقت مجھے کنگ میکر کہتے تھے یہ وہ، لیکن میں کوئی کنگ میکر نہیں تھا. لیکن میں چاہتا تھا کہ دوسرے بچے آتے ہیں. تو جنرل سیکرٹری کے لیے ہمارا وہ اشرف چوہان تھا. منصور اس وقت امریکہ میں ہے، اپنا میرے پاس ہی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ یہ ایم ڈی ہے. اور جو اشرف چوہان ہے وہ جنرل سیکرٹری کے لیے ہم نے اپوائنٹ کیا. ڈیووٹی تھا، مطلب محنتی تھا. وہ اب آج کل انگلینڈ میں آرتھوپیڈک ہڈی جوڑ کا سرجن ہے. تو جوائنٹ سیکرٹری کے لیے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے یہ ظہیر جو تھا اس کو ہم نے اپوائنٹ کیا. بہت پیارا لڑکا تھا. یہ آج کل بھی سیاست کر رہا ہے اپنے، کیا پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں، گجرات کے کسی علاقے میں. تو ہم نے یہ پینل دیا. وائس پریزیڈنٹ چونکہ ہار گیا تو میں نام نہیں لینا چاہوں. تو جمعیت کا جو تھا وہ رضا ہاشمی وہ جیت گیا. تو اس کے علاوہ باقی بھی سیٹوں پہ کافی وہ جو کونسل ہوتا ہے، یعنی ہم نے سویپ کر دیا الیکشن. دوستوں، رائزنگ ڈاکٹر نے اپنے کاموں کی بنیاد پہ جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کیے، انتظامیہ کے لیے کیے، ہم نے سویپ کر دیا. تو میں پھر پہلے ہی مجیٹھیا ہاسٹل چلا گیا تھا. تو مجیٹھیا ہاسٹل میں پھر یہ میرے پاس سارے لوگ رائزنگ ڈاکٹر کے 2 بسوں میں، کالج کی بسوں میں بھر کے آئے. تو وہاں پہ حسب معمول وہ جو ہوتا ہے ٹھا کیا، پٹاخے فائرنگ کر کے اس طرح کر کے نا. تو اس طرح کر کے ہم نے مطلب الیکشن جو تھا وہ کمپلیٹ ون کیا. اور یہ پہلا الیکشن تھا. اس کے بعد میں جب نکل آیا تو میں ان ٹچ نہیں رہا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس کے بعد پتہ نہیں کہ الیکشن 1-2 ہوئے یا نہیں ہوئے، مجھے ان کا پتہ نہیں ہے. میں ویسے ہی 5 سال بعد ریٹائر ہو گیا تھا ایز اے چیئرمین، اور اس کے بعد دوسرے لڑکے رائزنگ ڈاکٹر کے چیئرمین بنتے تھے. تو دوستو، یہ تھی اگلی قسط AMC کہانی میری زبانی.